نحمده ونصلي ونسلم على رسوله النبي الكريم وعلى آله وصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما كثيرا كثيرا. توفیق الہی اپنے مرشد پاک کی برکت سے عشاء کی اس نشست میں فضائل ایمان کا درس چل رہا ہے. اللہ تعالیٰ اس درس کی برکت سے ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے اور موت تک قبر تک اللہ ہمارے ایمان کو سلامت رکھے. ایمان کی حفاظت کے ذرائع پر بات چل رہی ہے، جس میں پہلا ذریعہ نیک صحبت کا اہتمام ہے. حضرت لقمان حکیم کی نصیحتوں پر بات چل رہی تھی کہ اپنے بیٹے کو نصیحتیں فرمائی اور کہا کہ اے میرے بیٹے، حکمت و دانائی کی بات یہ ہے کہ تم ان باتوں پر پابندی سے عمل کرو. جس میں پہلی نصیحت یہ فرمائی کہ اپنے مردہ دل کو خدا کی یاد سے زندہ رکھو. اپنے مردہ دل کو خدا کی یاد سے زندہ رکھو. اس پر بات چل رہی تھی کہ ذکر کی دو قسمیں ہیں. ایک ذکر زبان سے کیا جاتا ہے، ایک ذکر اپنے عمل سے کیا جاتا ہے. اور زبان سے جو ذکر کرایا جاتا ہے اس کا منشا بھی یہی ہوتا ہے کہ انسان کا عمل جو ہے وہ درست ہو جائے اور وہ عمل کے ذریعے سے ذاکر ہو جائے. زبان کے ذکر کا مقصد یہی ہے. اگر آدمی زبان سے ذکر تو کر رہا ہے لیکن وہ عمل کے اعتبار سے اگر ذاکر نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس ذکر کا فائدہ اسے حاصل نہیں ہو رہا. ایک آدمی کا معدہ خراب ہو، وہ غذا تو کھا رہا ہو لیکن معدہ اسے ہضم کرنے کی صلاحیت ہی نہیں رکھتا، تو ظاہر ہے کہ پہلے معدے کا علاج ہونا چاہیے. اسی طرح سے اگر ذکر صرف زبان پر ہے، دل کے اندر نہیں ہے، تو جب بھی یہی کیفیت ہوتی ہے کہ انسان عملی طور پر ذاکر نہیں ہوتا. اور جب آدمی زبان سے اللہ کا نام لے تو اپنے دل کو اس میں شامل کرنا چاہیے اور اس تصور کے ساتھ اللہ کا نام لینا چاہیے کہ یہ اللہ کا نام دل سے نکل رہا ہے اور زبان میری اسے ادا کر رہی ہے، تاکہ زبان بھی ذاکر ہو اور دل بھی ذاکر ہو. پھر اس کا ایک طریقہ یہ ہے کہ اللہ کے ذکر کی کوئی مقدار، کوئی تعداد مقرر کرنی چاہیے. جیسے ایک آدمی ہے نا، اس نے کھانے کی مقدار مقرر کی ہوئی ہے. اس کو پتا ہے کہ 2 روٹی کھاتا ہوں، 3 روٹی کھاتا ہوں تو پیٹ بھر جاتا ہے، اور اس سے کم پر وہ اکتفا نہیں کرتا کہ اس سے کم اگر کھایا تو کمزوری ہو جائے گی. تو اسی طرح سے اس دل کو غذا دینے کے لیے، دل کی غذا کیا ہے؟ اللہ کا ذکر ہے. روح کی غذا کیا ہے؟ اللہ کا ذکر ہے. کیونکہ انسان کو اللہ نے 2 چیزوں سے مرکب بنایا ہے. ایک انسان کا جسم ہے اور ایک اس جسم کے اندر روح ہے. اس جسم کو تو اللہ نے اس مٹی سے بنایا ہے اور اس کی ہر ضرورت کو اللہ نے زمین سے پورا کیا ہے، لیکن روح یہ عالم بالا سے آئی ہے، اور جب آدمی کی روح نکلتی ہے تو عالم بالا پہ چلی جاتی ہے. جسم کو موت آتی ہے، روح کو موت نہیں آتی. تو اس روح کی جو غذا ہے، وہ روح کی غذا اللہ نے عالم بالا سے نازل کی ہے اور وہ اللہ کا ذکر ہے. تو کوئی مقدار مقرر کرنی چاہیے کہ بھئی اس دل کی غذا کتنی ہونی چاہیے. اب یہ ہر آدمی کے اپنے اوپر ہے، اس کی فرصت کیسی ہے، اس کی صحت کیسی ہے، وہ عمر کے کس حصے کے اندر ہے. حسب فرصت اور حسب صحت، جس کی جیسی فرصت ہو اور جیسی صحت اجازت دیتی ہو، اب اس کو سامنے رکھ کر اپنا کوئی ٹائم ٹیبل بنانا چاہیے
یہ نہیں کہ کبھی تو جوش آیا تو جوش میں آ کر قرآن مجید پڑھنا شروع کیا تو 5-10 سپارے پڑھ لیے، اور جب جوش ٹھنڈا ہوا تو پھر 6 مہینے سال قرآن مجید کھول کے بھی نہ دیکھا۔ تو ایسے ذکر کا فائدہ نہیں ہے، کیونکہ حدیث میں آتا ہے کہ وہ معمول اللہ کو پسند ہے کہ چاہے مقدار کے اعتبار سے وہ کم ہو لیکن پابندی اس کی ہمیشہ کی جائے، یہ عمل اللہ کو پسند ہے، یعنی جس پر بندے کو استقامت حاصل ہو جائے تو اللہ کو یہ عمل پسند ہے۔ اور جسمانی اعتبار سے بھی آپ دیکھیں کہ ایک آدمی ایک وقت میں 4 وقت کا کھانا کھا لے، پہلی بات تو بیمار ہوگا، اور پھر ایک ہفتے تک کچھ بھی نہ کھائے تو ظاہر ہے کہ یہ بے اعتدالی اس کی صحت کو بگاڑ دے گی۔ اب وہ چاہے تھوڑا تھوڑا روز کھاتا رہے، اس کی صحت بحال رہے گی۔ اسی طرح سے اس دل کو تھوڑی تھوڑی اس کی غذا دیتے رہنا چاہیے، اور اس کا طریقہ یہی ہے کہ کوئی مقدار اپنے لیے مقرر کرنی چاہیے کہ میں نے کتنا اللہ کا ذکر کرنا ہے۔ اب اللہ کے ذکر میں لا الہ الا اللہ کی کثرت بھی ہے، لا الہ الا اللہ جو ہمارے ایمان کا بنیادی کلمہ ہے، اور یہ تمام ذکروں میں افضل ذکر ہے، افضل ذکر لا الہ الا اللہ، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ اور یہاں تک فرمایا کہ جس کا آخر کلام کلمہ ہوگا، آخری کلام دنیا سے جا رہا ہے نا، آخری کلام اس کا کلمہ ہے زبان پر، تو فرمایا کہ یہ جنت میں جائے گا۔ من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، کہ من کان آخر کلام لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، کہ جس کا آخر کلام لا الہ الا اللہ ہوگا وہ جنت میں جائے گا۔ اور ہر آدمی کی آرزو تمنا ہے کہ موت کے وقت کلمہ نصیب ہو جائے، اور کسی کی موت کے بارے میں جب سنتے ہیں کہ بھئی آخر میں کلمہ پڑھ کر گیا تو دل میں یہ تمنا آتی ہے، آدمی دعا کرتا ہے کہ اللہ موت کے وقت ہمیں بھی کلمہ نصیب فرما دے۔ تو یاد رکھیے کہ موت کے وقت اسی کو کلمہ نصیب ہوتا ہے کہ جو زندگی میں کلمہ پڑھنے کا عادی ہوتا ہے، اس ذکر کا عادی ہوتا ہے، اس ذکر کے ساتھ اسے انس ہوتا ہے، لگاؤ ہوتا ہے۔ اور اگر ایسا نہیں ہوتا تو پھر جس چیز کے ساتھ اس کو لگاؤ ہوتا ہے، پھر موت کے بعد وہی چیز اس کے سامنے آتی ہے۔ مثلا ایک شخص کو موت کے وقت کلمے کی تلقین کی گئی، اور اس کا طریقہ بھی یہ ہے کہ اگر کسی شخص کے بارے میں یہ محسوس ہونے لگے، قرائن سے یہ معلوم ہونے لگے کہ اس کی رخصتی کا وقت قریب ہے، اب اس وقت اس کے پاس بیٹھ کر کلمہ طیبہ کا ورد کرنا چاہیے۔ اس کو نہیں کہنا چاہیے کہ کلمہ پڑھ، اس کے پاس بیٹھ کر سب بآواز بلند کلمہ طیبہ پڑھنا شروع کر دے، وہ بھی پڑھ لے گا، کیونکہ وہ موت کی تکلیف میں ہے۔ اگر اس کو کہا کہ کلمہ پڑھ اور اس نے انکار کر دیا تو آخر تو خراب ہو جائے گا۔ تو اس لیے اس کے پاس کلمے کا ورد کرنا چاہیے۔ تو جو آدمی زندگی میں کلمے کا عادی ہوتا ہے، موت کے وقت اس کے لیے کلمہ آسان ہوتا ہے، کیونکہ طبیعت مانوس ہوتی ہے۔ اب ایک شخص کا آخر وقت ہے اور اسے کلمے کی تلقین کی جا رہی ہے، کہتا ہے میری زبان پر کلمہ نہیں آ رہا، میں کلمہ نہیں پڑھ سکتا۔ میں کیوں نہیں پڑھ سکتا؟ کہا کہ وہ جو ترازو جس سے میں سودا تولا کرتا تھا، پہلے وہ ترازو ہوتا تھا نا، ہاتھ سے اٹھا کر تولتے تھے، تو جس ترازو سے میں سودا تولا کرتا تھا تو کم تولتا تھا، بجائے اس کے کہ آگے کی طرف جھکتا ہوا تولے، کم تولتا تھا۔ اب وہ جو ترازو کی سوئی ہے وہ میرے حلق میں پھنسی ہوئی ہے اور کلمہ میں نہیں پڑھ سکتا۔ اب یہ کیا چیز تھی کہ زندگی میں جن کاموں کو کرتا تھا، جو عادت تھی، جس کام سے طبیعت لگی ہوئی تھی، مانوس تھی، موت کے بعد وہی کیفیت آ گئی، اور چونکہ بری کیفیت تھی، برا کام تھا، تو وہ چیز رکاوٹ بن گئی کلمہ طیبہ کے زبان پر آنے پر۔ اسی طرح سے کیونکہ آج دنیا کے اندر بہت سی برائیاں، بہت سے غلط کام، آدمی سمجھتا ہے شاید یہ معمولی بات ہے، اس کا کوئی حرج نہیں ہے۔ لذت میں، شہوت میں، غفلت میں انسان وہ برائیاں کیے چلا جاتا ہے، لیکن اس کے انجام سے بے فکر ہوتا ہے کہ موت کا جو وقت ہے اس کی زندگی کا نچوڑ اور خلاصہ ہوتا ہے، اور ساری زندگی جو یہ اعمال کرتا رہا، جو بھی اس کے اعمال تھے، اچھے تھے یا برے تھے،
بس موت کے وقت ویسے احوال طاری ہو جاتے ہیں، کیونکہ احوال جو ہوتے ہیں وہ اعمال کے تابع ہوتے ہیں۔ اگر اچھے اعمال ہوں گے تو موت کے وقت احوال اچھے ہوں گے، اور اگر برے اعمال ہوں گے تو موت کے وقت برے احوال ہوں گے۔ ایک شخص کے بارے میں آتا ہے، کتابوں میں واقعہ لکھا ہے، کسی لڑکے کی محبت میں گرفتار تھا، امرت پرستی۔ اب جب موت کا وقت آیا، اب اسے کلمے کی تلقین کرتے کہتے فلاں لڑکے کو بلا دو، فلاں سے جو دوستی ہے نا اس کو بلا دو، لیکن کلمہ نہیں پڑھتا، کلمہ زبان پہ نہیں آتا، اور حالت خراب ہے، جاں بلب ہے۔ اب اس لڑکے کو پیغام دیا گیا کہ بھائی تو تھوڑی دیر کے لیے اپنی شکل دکھا دے، اس کی تو حالت خراب ہے، تیرے بغیر تو وہ برا حال ہے۔ اس نے کہا اچھا چلو میں آتا ہوں۔ اس کو کہا کہ وہ آ رہا ہے، تو اس کے اندر جیسے کوئی جان پڑ گئی، سنبھل کے بیٹھ گیا۔ اب وہ نوجوان، وہ لڑکا جو بھی تھا، وہ آ رہا تھا، راستے میں اسے غیرت آئی، شرم آئی کہ لوگ کیا کہیں گے، پتہ نہیں اس کا کیا تعلق تھا، وہ راستے سے واپس چلا گیا۔ تو اس کو بتایا کہ بھئی وہ آ رہا تھا لیکن راستے سے واپس چلا گیا، بس ایک آہ بھری اور روح پرواز کر گئی، خاتمہ خراب ہو گیا، اللہ کا نام زبان پر نہیں آیا۔ تو کیا چیز تھی کہ جو چیز دل کے اندر گھر کی ہوئی تھی، ایک ناجائز محبت، ایک لڑکے کی امرت کی محبت، موت کے وقت وہی کیفیت سامنے آ گئی۔ تو اس لیے اپنے اعمال کو درست رکھنا چاہیے، کیونکہ احوال جو ہیں وہ اعمال کے تابع ہیں، اور موت کے وقت وہی آدمی اللہ کا نام لیتا ہے جو زندگی کے اندر اللہ کے نام لینے کا عادی ہوتا ہے، اللہ کے نام سے جس کی طبیعت مانوس ہوتی ہے۔ اس لیے اللہ نہ کرے کہ کہیں ایسا ہو کہ اللہ کے نام کے ساتھ اجنبیت ہو جائے، کبھی ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ کے نام سے انس پیدا کرنے کا طریقہ یہی ہے کہ کثرت سے اللہ کا نام لینے کا عادی ہونا چاہیے۔ میں یہ کر رہا تھا کہ کوئی مقدار مقرر کرنی چاہیے جس میں کلمہ طیبہ کا ورد بھی ہو، قرآن مجید کی تلاوت ہو، اور دن کا جو آغاز ہے نا وہ اللہ کے ذکر سے ہونا چاہیے۔ آج تو منحوس یہ گھروں میں یہ موبائل فون بھی ہے، ٹیلی ویژن بھی ہے، کیبل کے کنیکشن لگے ہوئے ہیں، اور صبح اٹھتے ہی سب سے پہلے ریموٹ پہ ہاتھ جاتا ہے یا موبائل پہ ہاتھ جاتا ہے، کسی اور بات کی فکر نہیں ہے، اللہ کا نام لینے کی فکر ہے تو خبریں دیکھنے کی فکر ہے، کوئی پروگرام دیکھنے کی فکر ہے کہ پروگرام مس نہ ہو جائے، کوئی ڈرامہ مس نہ ہو جائے۔ اور ایک زمانہ تھا، یہی محلے، یہی بستیاں تھیں کہ صبح کو جب محلے گلیوں میں سے گزرا کرتے تھے تو قرآن مجید کی تلاوت کی آواز آتی تھی اور گھر گھر سے آتی تھی، اور خیر و برکت کا زمانہ تھا۔ کس چیز کی برکت تھی؟ اللہ کے ذکر کی برکت تھی، قرآن کی تلاوت کی برکت تھی، کہ اتنے لوگوں کے پاس وسائل نہیں تھے۔ آج تو وسائل بہت زیادہ ہیں۔ پہلے زمانے کا آدمی تھوڑے پر قناعت کرتا تھا، صبر و شکر کے ساتھ رہتا تھا، 10 مہمان بھی آتے تھے گھر میں کھپا لیتا تھا، کھلا دیتا تھا۔ آج تو 2 مہمان آ جائیں تو بھاری پڑ جاتے ہیں، کہاں سلائیں گے، کہاں سے کھلائیں گے۔ اور پہلے کتنے وسائل نہیں تھے، 10 مہمان بھی آئے، خوشی خوشی کھلایا پلایا سلایا، خدمت کی، سب کچھ کیا۔ نہ اتنا مال و دولت تھا، نہ اتنا پیسہ تھا، لیکن اس کے باوجود جذبہ تھا، نیک نیتی تھی۔ تو اللہ کے ذکر کی آوازیں گھر سے آتی تھی، قرآن مجید کی تلاوت کی آوازیں آتی تھی، مرد بھی تلاوت کرتے تھے، خواتین بھی تلاوت کرتی تھی، اور اپنے دن کا جو آغاز ہے وہ اللہ کے قرآن سے کرتے تھے۔ اور قرآن کیا ہے؟ اللہ سے باتیں کرنا، یعنی آپس میں باتیں بعد میں ہوتی تھی، پہلے اللہ سے باتیں ہوتی تھی۔ خیر و برکت تھی۔ کیسی برکت تھی کہ گھر کا ایک فرد کماتا تھا، سارا گھر کھاتا تھا، ایسی برکت تھی۔ دوسروں کو بھی، پڑوس میں بھی جاتا تھا، رشتہ داروں میں بھی جاتا تھا۔ اور اب نحوست کیسی ہے؟ جب ذکر اللہ کو چھوڑ دیا، اب اس کی نحوست کیسی ہے؟ سارا گھر کما رہا ہے، چھوٹے چھوٹے بچوں کو بھی نوکریوں پہ لگا دیتے ہیں، لیکن گزارا پھر بھی نہیں ہے۔ خواتین کام کر رہی ہیں، آپ اندازہ لگائیے، پہلے تصور بھی نہیں تھا کہ عورت بھی کوئی کمانے کے لیے جائے گی، عورت بھی نوکری کرے گی، تصور نہیں تھا اس بات کا۔ اب خواتین بھی کمانے میں لگی ہوئی، لیکن گزارا پھر بھی نہیں ہے۔ وجہ کیا ہے؟ بے برکتی ہے، گناہوں کی نحوست ہے۔
اور پھر یہ گھروں میں ٹیلی ویژن جو چلتا ہے سارا دن، یہ شیطانی جو ایک اسکرین گھر میں لگی ہوئی ہے، جس نے گھر کو گھر کم اور سنیما زیادہ بنا دیا ہے، کہ وہ گھر کم معلوم ہوتا ہے، سنیما زیادہ معلوم ہوتا ہے، اور ایک ایک گھر میں کئی کئی لگی ہوئی، ہر کمرے میں لگی ہوئی، بڑی بڑی لگی ہوئی ہے۔ اس سے کیا ہوتا ہے؟ گانا، باجا، موسیقی، میوزک، فحش قسم کے مناظر، یہ ساری چیزیں گھر کے اندر چل رہی ہیں۔ تو ان چیزوں کو جو انسان دیکھے گا تو وہی چیزیں سامنے ہوں گی نا، وہی اس کی یادداشت میں، میموری میں ہوں گی۔ اس کی زبان پہ اللہ کا ذکر کیوں آنے لگا؟ اور پھر اس کے اثرات، وہ جو ٹیلی ویژن جو گھر میں چل رہا ہے نا، کیبل، کبھی یہ چینل بدلا، کبھی وہ چینل بدلا، کہ آج گھروں میں فرشتے رحمت اور برکت کے داخل نہیں ہو سکتے، کیونکہ جہاں پہ جاندار کی تصویر ہوگی، جہاں پہ کوئی ناپاک مرد اور عورت ہوگا، حالت جنابت میں ہوگا، کوئی کتا ہوگا، تو وہاں پہ رحمت برکت کے فرشتے نہیں آتے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور اس پہ تو ساری تصویریں چل رہی ہیں، اور کیا چل رہا ہے؟ تو رحمت اور برکت کے فرشتوں کے راستے ہم نے بند کر دیے، دروازے بند کر دیے، کہ فرشتے داخل نہیں ہو سکتے۔ اور ظاہر ہے کہ بھائی فرشتہ جب آتا ہے نا گھر میں، اللہ کی رحمت آتی ہے، برکت آتی ہے، اور جب وہ راستے بند ہو گئے تو رحمت اور برکت کے راستے بند ہو گئے۔ پھر یہ جو گانا، باجا، موسیقی، یہ کس کی غذا ہے؟ فرشتوں کی غذا تو ذکر اللہ ہے۔ یہ اللہ کا جو ذکر ہے نا، یہ فرشتوں کی غذا ہے، کہ جب آدمی اللہ کا ذکر کرتا ہے، آسمان سے فرشتے آتے ہیں، اس کے ہونٹوں سے اپنی غذا لے کے آسمان پہ چلے جاتے ہیں۔ یعنی اس کے جو ہونٹ ہے نا، یہ ملائکہ کا رن وے بن جاتا ہے، آ رہے ہوتے ہیں اور جا رہے ہوتے ہیں۔ لیکن وہ جو اللہ کا ذکر پاک چیز ہے، پاک چیز ہے، اور یہ جو گانا، باجا، موسیقی ہے نا، نجس اور ناپاک چیز ہے، نجس اور ناپاک۔ اور آج بہت سے ایسے عقل کے اندھے ہیں کہ عقل ماری جاتی ہے نا، جب کسی برائی کے اندر انسان پڑتا ہے تو عقل اس کی طلب ہو جاتی ہے۔ کہتے ہیں یہ روح کی، یہ موسیقی جو ہے نا، روح کی غذا ہے۔ بھلا روح تو ایک پاک چیز ہے، روح تو ایک لطیف چیز ہے۔ اس لطیف چیز کی غذا لطیف تو ہو سکتی ہے، کثیف نہیں ہو سکتی۔ اس پاک چیز کی غذا پاک تو ہو سکتی ہے، ناپاک غذا نہیں ہو سکتی۔ لیکن بے ایمانی کی بات کرتے ہیں، اور لوگ بھی ان کی بات کو دیکھ کے یقین کر لیتے ہیں، کیونکہ ایسے ایسے شیطان وہاں بیٹھ کر اپنے تاثرات بیان کر رہے ہوتے ہیں، مختلف ٹاک شوز کے اندر، مختلف پروگراموں میں کہتے ہیں جی موسیقی جو ہے روح کی غذا ہے۔ تو روح تو ایک پاک چیز ہے، لطیف چیز ہے۔ کیا کسی نے روح کو آج تک دیکھا ہے؟ نہیں دیکھا۔ کتنی لطیف ہے کہ کسی نے آج تک روح کو نہیں دیکھا کہ روح کیسی ہے، لیکن ہے ضرور۔ تو اس کی جو غذا ہے وہ پاک ہے، اس کی غذا ناپاک نہیں ہے۔ یہ موسیقی غذا کس کی ہے؟ یہ شیاطین کی غذا ہے۔ جنات ہے نا، یہ شیاطین میں سے ہیں۔ تو یہ خود جو ہے نا نجس چیز کو پسند کرتے ہیں، کہ انسانوں کا فضلہ، ہڈیاں، یہ ناپاک نجس چیزیں، یہ ان کی غذا ہے۔ جانوروں کا فضلہ، یہ ان کی غذا ہے، اور یہ گندی اور ناپاک جگہوں پر ہوتے ہیں۔ اسی لیے حدیث میں آتا ہے نا، جب آدمی بیت الخلاء جائے تو سر ڈھانپ کر جائے، بسم اللہ پڑھے، اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، یا اللہ شریر جنات سے، شریر جنیوں سے آپ کی پناہ چاہتا ہوں۔ کیوں؟ کہ وہ جو گندی نجس جگہ ہے نا، بیت الخلاء ہے، وہاں پہ شیاطین ہے، یہ جنات ہے۔ اگر یہ دعا مانگ کر گیا تو ان کے شر سے بچا رہے گا، اور بسم اللہ پڑھ کر جب جائے گا، بسم اللہ پڑھ کے، دعا پڑھ کے، تو بسم اللہ پڑھنے کی برکت یہ ہوگی کہ وہ اس کا سطر جب کھولے گا، اس کا سطر نہیں دیکھ سکیں گے۔ یہی وجہ ہے کہ آج لوگوں کی عقل، اور بالخصوص خواتین، کہ گھر میں اچھا بھلا بیٹھی ہے دوپٹہ اوڑھ کر، جب بیت الخلاء جا رہی ہے دوپٹہ پھینک کے جا رہی ہے، خالہ جی کے گھر میں جا رہی ہے۔ آپ اندازہ لگائیے، ارے وہاں تو زیادہ ضرورت ہے، عورت کا سر جو ہے وہ بھی سطر میں داخل ہے، یہ جو سر کے بال ہیں نا سطر میں داخل ہے، اور وہاں پہ شیاطین یا جنات موجود ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ وہاں سے بہت سے پر آسیب کا اثر ہو جاتا ہے، کیونکہ آسیب کا جسم میں داخل ہونا وہاں پر آسان ہے۔ تو احتیاط کرنی چاہیے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعائیں تعلیم فرمائی ہیں صبح و شام کی،
یہ بہت عجیب و غریب دعائیں ہیں کہ جب جاؤ تو ان سے پناہ مانگ کر جاؤ، اب اللہ تمہاری حفاظت کرے گا، اب وہ کچھ نہیں کر سکتے۔ اور جب بسم اللہ پڑھ کر اندر گیا، اب وہ سطر کھلے گا، وہ سطر کو نہیں دیکھ سکتے، اب وہ سطر سے کی حفاظت ہوگی۔ ورنہ یہ اتنے خبیث اور یہ شریر جنات ہوتے ہیں، شیاطین ہوتے ہیں کہ انسان کے اعضاء کے ساتھ یہ کھیلتے ہیں، کتنے شریر یہ ہوتے ہیں۔ تو جن جگہوں پر یہ ناپاک چیزیں ہوتی ہیں، موسیقی، گانے، باجے، یہ ناچنے والیاں، وہاں پر شیاطین آتے ہیں، کیونکہ ان کی غذا ہے نا، اپنی غذا لینے کے لیے آ رہے ہیں، ان کے لیے ہم نے دروازہ کھول دیا ہے اور فرشتوں کے لیے دروازہ بند کر دیا، تو آ رہے ہیں۔ اب جب وہ آئیں گے تو کیا ہوگا؟ گھر میں بے برکتی ہوگی، گھر کے اندر اختلاف ہوگا، گھر کے اندر لڑائی جھگڑا ہوگا، محبت کی بجائے نفرت ہوگی، کیونکہ ان کا کام یہی ہے، ان شیاطین کا مشن یہی ہے کہ آپس میں فساد ہونا چاہیے، محبت کی جگہ نفرت ہونی چاہیے، اختلاف ہونا چاہیے، ان شیاطین کا مشن یہی ہے۔ حدیث میں آتا ہے نا، شیطان سمندر پہ اپنا تخت لگاتا ہے اور پھر اس کی ذریت آتی ہے، آ کے کہتے ہیں کسی سے میں نے چوری کرا دی، کسی سے زنا کرا دیا، کسی سے یہ کرا دیا، تو کسی چیز سے خوش نہیں ہوتا کہ نہیں کوئی معمولی بات ہے، ایسے ہی ہے بس۔ دو چیزوں پہ خوش ہوتا ہے، ایک کوئی آ کر کہتا ہے، شیطان آ کر کہتا ہے کہ جی میں نے میاں بیوی کی لڑائی کرا دی، اور لڑائی کتنی بڑی کہ طلاق ہو گئی، کہتا ہاں تم نے اچھا کام کیا، تو اس کو شاباشی دیتا ہے۔ ایک آ کر کہتا ہے جی ایک بچہ جو ہے پڑھنے کے لیے مکتب میں جا رہا تھا، میں نے اسے کھیل تماشے میں لگا دیا، مکتب سے اس کا دل ہٹا دیا، اسے گلے سے لگاتا ہے، اس سے خوش ہوتا ہے، کہتا تو نے اصل کام کیا کہ یہ پڑھ کر اگر عالم بن گیا تو ایک عالم جو ہے وہ تو 1000 عابدوں پر بھاری ہے۔ تو ان دو چیزوں سے شیطان خوش ہوتا ہے۔ تو جہاں پر شیاطین کا ڈیرا ہوگا تو بھلا یہی تو چیز ہوں گی، آج گھروں میں یہی چیزیں نظر آتی ہیں، اختلاف ہے، انتشار ہے، محبتیں نہیں ہیں، نفرتیں ہیں، شوہر بیوی سے نفرت کرتا ہے، بیوی شوہر سے نفرت کرتی ہے، اولاد ماں باپ سے نفرت، ماں باپ اولاد سے نفرت۔ ورنہ گھر تو پہلے محبت کا ایک مرکز ہوتے تھے، چھوٹا بڑے پہ فدا، بڑا چھوٹے پر فدا، آپس کی محبتیں، الفتیں۔ آج گھروں میں اجنبیت ہے، اس کا کچھ سبب ہے، بڑا سبب اس کا یہی ہے کہ آج گھروں میں اللہ کا ذکر نہیں ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ کوئی مقدار اس کی اپنے لیے تجویز کرنی چاہیے، اور ایسی لعنتوں سے اپنے گھروں کو پاک کرنا چاہیے کہ جہاں برکت کے دروازے بند ہو جائیں۔ اور کسی پر جیسے آصف آ جاتا ہے نا، اب کتنے ہی عاملوں سے علاج کرتا ہے جی وہ آصف جاتا ہی نہیں ہے، کیوں نہیں جاتا؟ اسی کے گھر میں ٹیلی ویژن ہے، کمرے میں تصویر لگی ہوئی ہے، اپنی کوئی شادی کی تصویر ہے جی فریم کر کے لگا رکھی ہے۔ ارے تو بھائی اس کا کیا فائدہ کہ جہاں وہ تصویر لگی ہے اس کمرے میں فرشتہ نہیں آئے گا، پھر وہاں پہ شیطان آئے گا، یہ جنات آئیں گے، خبیث جنات آئیں گے، کہ وہ تو تمہیں اذیت پہنچائیں گے، تکلیف پہنچائیں گے۔ تو ان لعنتوں سے اپنے گھروں کو پاک کرنا چاہیے اور اللہ کے ذکر سے گھروں کو آباد کرنا چاہیے، پھر انسان اس کی برکت دیکھے کہ گھر میں برکت کتنی ہوتی ہے، وقت میں برکت، رزق میں برکت، آپس میں محبت، الفت، یہ ساری کی ساری چیزیں جڑی ہوئی ہیں اللہ تعالیٰ کے ذکر کے ساتھ۔ اللہ ہمیں اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل والفعل والنية والهدى إنك على كل شيء قدير اللهم ارزقنا حبك وحب حبيبك صلى الله عليه وسلم
اللهم ارزقنا شهادة في سبيلك واجعل موتنا ببلد رسولك یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا کریم یا ارحم الراحمین یا اکرم الاکرمین۔ یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، یا اللہ ہماری خطایا سے درگزر فرما، یا اللہ اپنی محبت معرفت عطا فرما، اپنی رضا والی زندگی یا اللہ نصیب فرما، رضا والے کاموں کی یا اللہ توفیق عطا فرما، اپنی مرضیات پہ چلنا آسان فرما، نامرضیات سے یا اللہ ہماری حفاظت فرما، یا اللہ ہمیں کثرت ذکر کا عادی بنا، یا اللہ ذکر اللہ سے زبان کو تر رکھنے والا بنا، لسان ذاکر عطا فرما، بدن صابر عطا فرما، یا اللہ اپنی نعمتوں پہ شکر کرنے والا بنا، یا اللہ اپنے دلوں کو یا اللہ تیرے ذکر سے آباد کرنے والا بنا، اپنے گھروں کو یا اللہ تیرے ذکر سے آباد کرنے والا بنا، یا اللہ ذکر کے انوار سے ہمارے قلوب کو بھی منور فرما، مزین فرما، ہمارے گھروں کو یا اللہ منور فرما، یا اللہ گھروں کی دلوں کی ظلمتوں کو، کدورتوں کو، قساوتوں کو یا اللہ دور فرما، اپنی یاد سے اپنے ذکر سے یا اللہ ہمیں انس عطا فرما، یا اللہ ہم وقتی ذکر کی توفیق عطا فرما، ظاہری باطنی ہر قسمی ترقیات عطا فرما، سب کے دلوں کے نیک ارادوں کو، تمناؤں کو یا اللہ غیب پورا فرما، سب کی حاجات کو یا اللہ پورا فرما، پریشانیوں کو دور فرما، بیماریوں سے یا اللہ حفاظت فرما، ہر ناگہانی بلا اور مصیبت سے یا اللہ حفاظت فرما، زمینی آسمانی آفات سے یا اللہ حفاظت فرما، موذی امراض سے یا اللہ حفاظت فرما، یا اللہ سب کے علم میں، عمل میں، رزق میں خوب خیر و برکت فرما، ابواب رزق یا اللہ کشادہ فرما، رزق حلال عطا فرما، آسان عطا فرما، برکت والا عطا فرما، رزق ظاہر بھی عطا فرما، رزق باطن بھی عطا فرما، یا اللہ کبھی کسی کو مخلوق کا محتاج نہ بنا، ہمیشہ اپنے در کا سائل اور بھکاری بنا، اپنے در کا منگتا اور سوالی بنا، اپنے غیر سے ہماری امیدوں کو قطع فرما، اپنی ذات عالی کا یقین ہمارے دلوں میں پیدا فرما، یا اللہ ہر امید کو تیری ذات سے وابستہ کرنے والا بنا، یا اللہ ایمان کی ترقی، اعضاء کی سلامتی عطا فرما، ہر محتاجی معذوری سے یا اللہ ہماری حفاظت فرما، یا اللہ ہمارے ملک پر اپنی رحمتوں کا نزول فرما، اس ملک کو امن کا، سلامتی کا گہوارہ بنا، یا اللہ ہر قسمی دہشت گردیوں سے، فرقہ واریت سے، شر پسندی سے یا اللہ اس ملک کی حفاظت فرما، اس ملک میں رہنے والوں کی حفاظت فرما، یا اللہ جو اس ملک میں دہشت گردی کرنے والے، شر پسندی کرنے والے، جلاؤ گھیراؤ کرنے والے، لوگوں کے جان مال املاک کو نقصان پہنچانے والے، یا اللہ ان کی سرپرستی کرنے والے، یا اللہ ایسے لوگوں کو تباہ و برباد فرما، نشان عبرت بنا، کیفر کردار تک پہنچا، ایسے لوگوں کو یا اللہ بے نقاب فرما، ایسوں کے وجود سے یا اللہ اس ملک کو پاک فرما، یا اللہ اس کی حفاظت فرما، تا قیام قیامت اسے آباد فرما، یا اللہ اس ملک میں معاشی، معاشرتی، اخلاقی اور سیاسی استحکام عطا فرما، یا اللہ مہنگائی کے، گرانی کے عذاب سے نجات عطا فرما، سب کے گزر بسر کو آسان فرما، سب کے سفید پوشی کے بھرم کو قائم فرما، کسی کو مخلوق کے آگے رسوا نہ فرما، مخلوق کے آگے سوال کی ذلت سے بچا، عزت آبرو والی زندگی عطا فرما، ستاری والی زندگی عطا فرما، یا اللہ اپنی تائید اور نصرت کو شامل حال فرما، ہمیں بے یار و مددگار نہ فرما، یا اللہ سب کے گھروں میں نعمتیں، راحتیں، برکتیں عطا فرما، خوشیاں عطا فرما، ہر دکھ کو، ہر غم کو، ہر پریشانی کو دور فرما، سب کی اولادوں کو یا اللہ نیک صالح بنا، آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، والدین کے لیے صدقہ جاریہ بنا، اولاد کا مستقبل یا اللہ تابناک بنا، والدین کو اولاد کی خوشیاں دیکھنا نصیب فرما، یا اللہ جو بے اولاد ہیں نیک صالح اولاد عطا فرما، جو اولاد نرینہ چاہتے ہیں نیک صالح بیٹے عطا فرما، یا اللہ جو بچے بچیاں بے نکاح بیٹھے ہیں ان کے لیے نباہ والے جوڑ کے رشتے عطا فرما،
تمام والدین کو اس فریضے سے سبکدوش فرما، والدین کی آنکھوں کو ٹھنڈک اور راحت عطا فرما۔ یا اللہ ہماری مسجد کی توسیع و تعمیر کے مرحلے کو آسان فرما، دارالقرآن کا قیام آسان فرما۔ یا اللہ اسے دین کا مرکز بنا، یہاں سے دین کے قرآن کے فیضان کو سارے عالم میں جاری و ساری فرما۔ یا اللہ اس کی ہر ضرورت کو از غیب پورا فرما، اس کے مغربی سمت کے مکانات کا حصول بھی آسان فرما، ہر قسم کی رکاوٹوں سے یا اللہ حفاظت فرما۔ یا اللہ ادائیگی کا غیب سے انتظام فرما۔ یا اللہ جو بھی اس کے معاونین ہیں، خادمین ہیں، یا اللہ جس نوع سے بھی خدمت کرنے والے، تعاون کرنے والے، یا اللہ انہیں دنیا آخرت کی دائمی نعمتیں عطا فرما، ان کی نسلوں کو بھی شاد و آباد فرما۔ یا اللہ جو حجاج کرام حج کے لیے جا رہے ہیں، سب کے سفروں کو آسان فرما، حج مقبول حج مبرور عطا فرما۔ با ادب یا اللہ وہاں کی حاضری نصیب فرما، قدم قدم پر یا اللہ سب کی حفاظت فرما۔ جو پیچھے رہ جانے والے یا اللہ جانے کی آرزو اور تمنا رکھتے ہیں، یا اللہ سب کے لیے جانے کے اسباب پیدا فرما۔ یا اللہ زندگی میں بار بار حاضری حرمین سب کو نصیب فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وجزى الله عنا محمدا صلى الله عليه وسلم ما هو اهله وصلى الله تعالى وسلم على النبي الكريم آمين برحمتك يا أرحم